آپ ایک عرض کر دوں ایک چھوٹی سی کہ ایک نوجوان تھا، وہ جو نوجوان تھا وہ آ کے اعتکاف میں بیٹھ گیا، اس کو جنون آ گیا بڑا کہ بھائی میں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ اب وہ اعتکاف میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب عید کے ایک دو دن پہلے اب بچے ہوئے تھے، اب وہ چپکے سے گئے، ایک دن چپکے سے صبح اٹھتا ہے، اب وہ گیا نائی کے پاس، اس نے خوب پھیٹنگ شیٹنگ داڑھی بنوا کے آ گیا۔ اب جب شام کو حضرت نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں بھائی اس کے چہرے پر داڑھی تھی، اس نے بال بھی نہیں کٹوائے ہوئے تھے، تو کہا حضرت آپ کہا میں نائی کے پاس چلا گیا تھا تھوڑی سیٹنگ وغیرہ کی۔ اب بتاؤ ایسی سیٹنگ سے اعتکاف کہاں باقی رہے گا؟ اعتکاف محلے کے اندر، بستی کے اندر اگر کوئی بھی شخص مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے، جو عشرہ اخیرہ کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، تو پوری کی پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اگر ایک آدمی یا دو آدمی اعتکاف پر کھڑے ہو جائے اعتکاف کے لیے، تو پوری بستی پر یہ جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا، گناہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح اعتکاف کے جو مسائل ہیں بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ جو اعتکاف والے بیٹھنے والے حضرات ہیں، خاص کر میں تو عرض کروں جو زیادہ نسوار خور وغیرہ ہیں وہ زیادہ نہ بیٹھیں، کیونکہ نسوار خور جو ہیں ان کو نشہ چڑھے گا، وہ باہر جائیں گے اور نشے کی غرض سے جائیں گے، اور وہ جو اعتکاف کیا جی وہ خراب ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح اعتکاف کے جتنے بھی مسائل، خاص کر پیچیدہ مسائل کہ مسجد کے احاطے سے بغیر کسی ضرورت شرعیہ کے باہر چلا گیا انسان، اعتکاف فوراً ٹوٹ گیا، چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ گیا ہو۔ اب ایک آدمی ہے پیشاب و پخانے کے لیے جانا ہے، اس کو وضو بنانے کے لیے جانا ہے، تو یہ شرعی عذر ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب کوئی سگریٹ پینے کے لیے چلا جائے باہر، کوئی نسوار کھانے کے لیے باہر چلا جائے، اسی طرح سوچے کہ اب مسجد میں بیٹھ کر میرا کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، اب میرا ڈائجسٹو سسٹم ہے جو بگڑ رہا ہے، اس لیے باہر میں تھوڑا راؤنڈ کر لوں، اب اعتکاف اس کا کیا ہو جائے ختم ہو جائے گا۔ اور اعتکاف پر بیٹھنے والا آدمی خوب سنجیدہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک عرض کر دوں ایک چھوٹی سی کہ ایک نوجوان تھا، وہ جو نوجوان تھا وہ آ کے اعتکاف میں بیٹھ گیا، اس کو جنون آ گیا بڑا کہ بھائی میں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ اب وہ اعتکاف میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب عید کے ایک دو دن پہلے اب بچے ہوئے تھے، اب وہ چپکے سے گئے، ایک دن چپکے سے صبح اٹھتا ہے، اب وہ گیا نائی کے پاس، اس نے خوب پھیٹنگ شیٹنگ داڑھی بنوا کے آ گیا۔ اب جب شام کو حضرت نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں بھائی اس کے چہرے پر داڑھی تھی، اس نے بال بھی نہیں کٹوائے ہوئے تھے، تو کہا حضرت آپ کہا میں نائی کے پاس چلا گیا تھا تھوڑی سیٹنگ وغیرہ کی۔ اب بتاؤ ایسی سیٹنگ سے اعتکاف کہاں باقی رہے گا؟ تو ایسی چیزیں ہیں اعتکاف میں جو ہے جو بھی بیٹھیں، اور ضروری ہے بیٹھنا، یاد رکھیں محلے میں جو بھی دو فرد ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اعتکاف میں بیٹھیں، اور تو یہ جو اعتکاف میں جو بیٹھیں گے جو پردہ وغیرہ لگاتے ہیں اپنا نظم اچھی طرح کر لیں اور بیٹھ جائیں، تو یہ جو عمل ہے خاص کر دوسرے عشرے کا یہ اہم امور میں سے ہے۔ اس طرح اعتکاف کی مختلف قسمیں ہیں، اعتکاف نظر ہوتا ہے، اعتکاف نفلی ہوتا ہے۔ یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ اعتکاف ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے نظر والا، کسی نے کوئی نظر مان لی، چاہے وہ نظر معلق مانی ہو یا نظر منجز ہو، تو جو بھی نظر اس نے مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اب وہ جو شخص ہے اب جب اس کی نظر وہ پوری ہو جائے گی تو وہ اعتکاف میں بیٹھے گا۔ وہ اعتکاف وہ نظر والا اعتکاف ہے، اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ اسی طرح اعتکاف نفل ہے۔ اعتکاف نفل جو ہے، نفلی اعتکاف جو ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائیں، کچھ لمحات آدھا دن ایک دن بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں آ کر بیٹھیں، تسبیحات کریں، تو یہ جو نفلی اعتکاف ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔